بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان میں دا انڈین ایکٹ 1935 آج ہم ڈسکس کریں گے انڈین ایکٹ 1935 کو۔ دراصل کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان میں انڈین ایکٹ 1935 جو ہے یہ ایک بیسک رول پلے کرتا ہے۔ ہمارے پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری جو ہے وہ انڈین ایکٹ 1935 سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ نہ صرف پاکستان کی بلکہ انڈیا کی جو کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ہے وہ بھی ایکٹ 1935 سے ہی شروع ہوتی ہے۔ ایکچولی جب سیپریشن ہوئی تو پاکستان نے بھی انڈین ایکٹ 1935 کو ایز اے انٹرم کانسٹیٹیوشن اڈاپٹ کیا اور انڈیا نے بھی جو ہے وہ انٹرم کانسٹیٹیوشن کے طور پر اس کو اڈاپٹ کیا تھا۔ تو اب سیپریشن کے بعد پاکستان نے 23 مارچ 1956 کو اپنا پہلا کانسٹیٹیوشن بنایا۔ اسی وقت یہ انڈین ایکٹ 1935 جو تھا وہ ریپیل ہو گیا، وہ منسوخ ہو گیا، اس کا خاتمہ ہو گیا، اور انڈیا میں جو پہلا کانسٹیٹیوشن ہے وہ 26 جنوری 1950 کو بنایا گیا اور کمنس ہوا۔ تو اس وقت 26 جنوری 1950 کو انڈین ایکٹ 1935 جو تھا انڈیا میں ریپیل ہو گیا، یہ اس کا خاتمہ ہو گیا، منسوخی ہوگی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم انڈین ایکٹ 1935 کے سیلنٹ فیچرز تو ڈسکس کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کا تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی ڈسکس کریں گے۔ آپ کو تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے اس کی ہسٹری کے متعلق۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایکچولی جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، یہ 1935 سے ہی شروع ہوتا ہے۔ لیکن یہ 1935 ایکچولی اس کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اگر ہم دیکھیں تو پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ نے برِ صغیر میں سے اپنے محاذوں پر لڑنے کے لیے بہت سارے لوگ اپنی فوج میں بھرتی کیے۔ اس وجہ سے بھی اور اس کے علاوہ برِ صغیر کے جو لوگ تھے انہوں نے آزادی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا، اور اس چیز کا ادراک جو ہے وہ برٹش کو ہو چکا تھا۔ اس لیے انہوں نے پرومس کیا کہ جنگ کے فوری بعد جو ہے وہ برِ صغیر کو آزاد کر دیا جائے گا یا آزادی دے دی جائے گی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ پروسیس کمپلیٹ ہوتا، لیکن 1990 میں 1919 میں ریفارمز کے نام پر انڈین لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک ایکٹ 1919 جو ہے 1919 جو ہے وہ برِ صغیر کے لوگوں کے ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے۔ لیکن اس ریفارمز کے اگینسٹ بھی گاندھی جی اور دوسرے جو بڑے لیڈرز تھے وہ اس کے خلاف پروٹیسٹ شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد برطانیہ نے سر جوہن سیمن اور 7 جو پارلیمنٹیرینز تھے، پارلیمنٹ کے ممبرز تھے، برطانیہ کی پارلیمنٹ کے ممبرز تھے، 1927 میں ایک کمیشن بنایا جاتا ہے جس کو سائمن کمیشن کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ سائمن کمیشن 1927 میں 1927 میں برِ صغیر میں آتا ہے، اور برِ صغیر میں جو مختلف پولیٹیکل انٹیٹیز تھیں، جو پرنسلی سٹیٹس تھیں، ان کے رولرز، اور اس طرح پورے برِ صغیر کا دورہ کرتا ہے، اور 1919 کا جو ایکٹ تھا اس کی بھی انکوائری کرتا ہے۔ لیکن پھر برِ صغیر کے جو لیڈرز تھے، گاندھی جی تھے اور باقی جو دوسرے لیڈرز تھے، وہ اس کمیشن کے اگینسٹ بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں اور گو سائمن گو کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو برِ صغیر کی پولیٹیکل انٹیٹیز تھیں وہ مل کر بیٹھتی ہیں، وہ سر جوڑ کر بیٹھتی ہیں، اور پہلی گول میز کانفرنس 1930 میں منعقد ہوتی ہے۔ اس کے بعد 1931 میں دوسری گول میز کانفرنس جو ہے وہ منعقد کی جاتی ہے۔ اس کے بعد تیسری گول میز کانفرنس جو ہے وہ 1932 میں
جو ہے وہ منعقد کی جاتی ہے. اینڈ دین according to the suggestions or recommendations of the Golmaze conferences, a white paper was prepared on the result of ان Golmaze conferences کی suggestions اور recommendations پر ایک white paper جو ہے وہ prepare کیا جاتا ہے اور برطانوی پارلیمنٹ کو دیا جاتا ہے. پھر ان suggestions اور recommendations پر 1935 کا جو ایکٹ ہے وہ پاس ہوتا ہے. یہ 1935 کا جو ایکٹ تھا اس پر 2 اگست 1935 میں رائل اسینٹ جو ہے وہ ملتی ہے. اس کے بعد 1 اپریل 1937 کو یہ کمنس ہو جاتا ہے اور برصغیر میں یہ تقریباً 10 سال جب سیپریشن ہوتی ہے اس وقت تک، بلکہ برصغیر میں 26 جنوری 1950 میں پہلی دفعہ یہ ریپیل ہوتا ہے، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ اس کو ایز اے انٹرم کانسٹیٹیوشن لے چکا تھا اور پاکستان بھی ایز اے انٹرم کانسٹیٹیوشن لے چکا تھا. اور پاکستان میں یہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے 23 مارچ 1956 کو اس کو ریپیل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم ڈسکس کریں کہ اس کی امپورٹنس کیا تھی، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ 1935 کا جو ایکٹ ہے یہ دونوں ملکوں کے انڈیا اور پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ہے اس میں بیسک رول پلے کرتا ہے. دراصل یہ ایک طرح سے گائیڈ لائن یا ایک ایسا فریم ورک بھی دیتا ہے، یا پھر آپ یوں کہہ سکتے ہیں ایسے پرنسپلز بھی دیتا ہے جس کی بنیاد پر آپ انڈیا نے اور پاکستان نے اپنے کانسٹیٹیوشنز جو ہے تھے وہ ترتیب دیے. اس کے بعد اگر ہم اس کے سائلنٹ فیچرز کی طرف جائیں تو جو 1935 کا یہ ایکٹ تھا، ایکچولی ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ ایکٹ پرووائڈ کرتا ہے فار دا اسٹیبلشمنٹ آف فیڈریشن ان انڈیا. انڈیا میں ایک فیڈرل گورنمنٹ کو ریپریزنٹ کرتا تھا. دراصل یہ برطانوی انڈیا جو اس کے بعد جو پرنسلی اسٹیٹس پر مشتمل یونٹس بنائے گئے اور ان یونٹس کو ایک فیڈرل گورنمنٹ بنائی گئی. اگر ہم دیکھیں تو انڈیا میں 11 ایسے پروونس تھے جن پر جو گورنرز جو ہیں گورنرز تعینات تھے، اور 5 ایسے پروونس ہیں جو کہ چیف کمشنرز کے زیر اثر چل رہے تھے. اس کے بعد برصغیر میں تقریباً 565 پرنسلی اسٹیٹ تھیں. 565 پرنسلی اسٹیٹس تھیں. یہ جو یونٹس تھے ان کو ملا کر ایک فیڈریشن بنائی گئی. جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد جو انڈین ایکٹ 1935 تھا یہ ڈائرکی ایٹ سینٹر تھا. یہ ڈائرکی ٹائپ آف گورنمنٹ جو ہے اس کو ریپریزنٹ کرتا تھا. ایکچولی ایکٹ 1919 میں یہ سسٹم جو ہے یہ پروونسز میں لیا گیا تھا، اسٹیبلش کیا گیا تھا، اور پھر 1935 کے اس ایکٹ میں یہ سینٹر میں جو ہے اس کو اڈاپٹ کر لیا گیا. ڈائرکی ایک ایسا پولیٹیکل سسٹم ہے جس میں دوہری یا 2 طرح کی ایگزیکٹو یا ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے جو کہ حکومتی امور سر انجام دیتی ہے. 1935 کے ایکٹ کے مطابق گورنر جنرل برصغیر میں جو ایگزیکٹو ہیڈ ہے اور کونسل آف منسٹرز کی مدد سے حکومتی جو امور ہے اس کو چلایا جاتا ہے. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس اگر ہم سیپریشن آف پاور کو ڈسکس کریں تو اکارڈنگ ٹو انڈین ایکٹ 1935 جو تمام ادارے تھے ان کو لیجسلیشن کے اختیارات دیے گئے. تمام اداروں کے اختیارات کو واضح طور پر ڈسکرائب کر دیا گیا اس انڈین ایکٹ 1935 میں. اگر ہم لیجسلیشن کی بات کریں یا لیجسلیٹو باڈی کی بات کریں تو سینٹر اور پروونس جو ہیں 2 لیجسلیٹو باڈیز جو ہیں وہ بنائی گئی، اور اس کو ایکچولی 3 لسٹوں میں تقسیم کر دیا ہے. 3 طرح سے اس کو 3 لسٹ بنائی گئی ہیں ان کی. سب سے پہلی جو لسٹ تھی وہ
फेडरल लिस्ट कहलाई। फेडरल लिस्ट डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स मैं इसलिए पहले लिख लेता हूँ ताकि टाइम ज़ाया ना हो, लिखते हुए टाइम ज़ाया होता है। एक्चुअली जो फेडरल लिस्ट थी ये कंसिस्ट ऑफ 59 सब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल थी। ये तकरीबन 59 सब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल थी, लाइक एक्सटर्नल अफेयर्स, करेंसी, डिफेंस, रिज़र्व बैंक्स। इसके रिलेटेड जो लेजिस्लेशन थी वो फेडरल लिस्ट में शामिल थी और वो जो फेडरेशन है वो करती थी। इसके बाद जो दूसरी लिस्ट थी वो प्रोविंशियल लिस्ट कहलाई। प्रोविंशियल लिस्ट जो थी वो 54 सब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल थी, जिसमें लाइक पुलिस और एजुकेशन और प्रोविंस के रिलेटेड जो दूसरी अमूर थे उसके मतलब जो लेजिस्लेशन थी वो प्रोविंशियल लिस्ट में डाली गई थी। प्रोविंस उसके मतलब लेजिस्लेशन कर सकते थे। और तीसरी लिस्ट जो थी वो कंकरेंट लिस्ट कहलाई। ये 36 सब्जेक्ट्स के रिलेटेड थी, जिसमें क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, इसके अलावा मैरिज, डाइवोर्स, इसके रिलेटेड जो कानून साजी थी वो फेडरल और प्रोविंस दोनों कर सकते थे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर हम चलें सेपरेशन ऑफ पावर के बाद फेडरल लेजिस्लेचर बॉडी, जो फेडरल लेजिस्लेशन थी इसको, ये जो लेजिस्लेशन थी ये फेडरल लेजिस्लेटिव बॉडी के अंडर थी। अब ये फेडरल लेजिस्लेटिव बॉडी फेडरल असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स पर मुश्तमिल थी। फेडरल असेंबली और इसके बाद था काउंसिल ऑफ स्टेट्स पर मुश्तमिल थी। अब जो फेडरल असेंबली थी इसमें ये ईवान ज़ेरी कहलाया। ठीक है, इसको आप बाइकैमलिज्म सिस्टम भी कह सकते हैं। 1935 का जो एक्ट था ये बाइकैमलिज्म सिस्टम को रिप्रेजेंट करता था। जो फेडरल असेंबली थी वो ईवान ज़ेरी और इसके 375 मेंबर थे। 375 मेंबर्स थे इसके, जिसमें से 250 मेंबर जो थे वो इलेक्टेड थे लेजिस्लेटिव असेंबलीज से। 250 थे लेजिस्लेटिव असेंबलीज से और ये तकरीबन बनते हैं 67%। और इसके बाद 125 मेंबर्स जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स के हुक्मरान जो थे वो नॉमिनेट करते थे। ठीक है, जो फेडरल असेंबली कहलाती थी। इसके बाद दूसरी जो थी वो काउंसिल ऑफ स्टेट थी। अब काउंसिल ऑफ स्टेट जो थी इसके मेंबर्स जो थे वो 260 थे। इसके मेंबर्स 260 थे, जिनमें से 156 मेंबर्स तकरीबन 60% जो थे वो बरतानवी इंडियन जो इलाके थे वहाँ से इलेक्ट होते थे। और जो बाकी 40% थे, 104 मेंबर्स जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स जो थी वो नॉमिनेट करती थी। ठीक है, तो ये इंडियन एक्ट 1935 जो है ये बाइकैमलिज्म सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। इसमें जो लेजिस्लेचर बॉडी थी वो फेडरल असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट था। ईवान ज़ेरी और ईवान बाला था। ईवान ज़ेरी के 375 मेंबर्स थे और इसके ईवान बाला के 260 मेंबर थे। मैंने आपको बड़ी डिटेल से इसके बारे में डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद चूँकि इंडियन एक्ट 1935 के तहत एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशंस भी थे, कुछ नए अदारे भी बनाए गए थे। इनमें से एक अदारा फेडरल कोर्ट था। ठीक है, इंडिया की तारीख में पहली दफ़ा फेडरल कोर्ट बनाई गई जो कि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहलाई। ये 1937 में बनाई गई, जो कि एक चीफ जस्टिस और 6 एडिशनल जजेस पर मुश्तमिल थी और ये दिल्ली में इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो फेडरल कोर्ट थी
اس کا اوریجنل جورسڈکشن ٹو ڈیسائڈ دا ڈسپیوٹ بٹوین سینٹر اینڈ پروونس، سینٹر اور پروونس کے درمیان جو ڈسپیوٹس تھے ان کو ڈیزولو کرنا، ان کے متعلق فیصلہ دینا اس کی اوریجنل جورسڈکشنز میں شامل تھا۔ اس کے بعد یہ ایپیلٹ کورٹ بھی تھی، یہ تمام جو ہائی کورٹس تھیں اس پر ایپیلٹ کورٹ بھی تھی، اور اس کے بعد یہ ایڈوائزری جورسڈکشن بھی رکھتی تھی، اور وہ ایڈوائزری جورسڈکشن یہ تھی کہ ایڈوائز کرتی تھی ٹو دا گورنر جنرلز فار اینی پوائنٹ آف لا، کسی بھی پوائنٹ آف لا کے ریلیٹڈ جو ایڈوائز تھی گورنر جنرلز کو دیتی تھی۔ اس کے بعد یہ ہائیسٹ کورٹ تھی انڈیا میں، فیڈرل کورٹ جو تھی یہ تقریباً 10 سال چلتی رہی۔ جب 1947 میں سیپریشن ہوئی تو یہ کورٹ بھی ڈیزولو ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں پروونشل اٹانومی کو اگر ہم دیکھیں تو انڈین ایکٹ 1935 نے جو پروونسز کو آزادی تو دی، لیکن یہ صرف انتظامی قسم کی ہی ایڈمنسٹریٹو اختیارات تھے۔ دراصل لیجسلیشن کے تمام اختیارات جو تھے وہ گورنر جنرل نے ہی استعمال کرتا تھا۔ یہ لیجسلیٹو جو ابھی ہم ڈسکس کر کے آئے ہیں لسٹ، یہ شامل تو کی گئی تھی لیکن اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی لیجسلیشن تھی وہ گورنر جنرل ہی کرتا تھا، اس کی اسینٹ کے بغیر یہ لیجسلیشن نہیں۔ جو انڈیا میں گورنر جنرل کو بنیادی حیثیت حاصل تھی، اس لیے گورنر جنرل جو تھا وہ تمام تر اختیارات خود استعمال کرتا تھا، اس لیے صوبوں کو مکمل آزادی نہیں دی گئی تھی۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ کانسٹیٹیوشن، یہ جو ایکٹ تھا یہ ریجڈ ایکٹ تھا۔ دراصل انڈین ایکٹ 1935 جو تھا وہ امینڈمنٹ کے لیے ایک ریجڈ پروسیجر پرووائڈ کرتا تھا۔ صرف انڈین ایکٹ 1935 میں اگر کوئی امینڈمنٹ ہونی ہے، اگر کوئی امینڈمنٹ کروانی ہے تو وہ یو کے پارلیمنٹ ہی کر سکتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ریجڈ ایکٹ تھا۔ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ آف نیو انسٹیٹیوشن، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس انڈین ایکٹ 1935 کے تحت کچھ انسٹیٹیوشنز بھی نئے بنائے گئے، جیسا کہ ریزرو بینک ہے، فیڈرل ریلوے اتھارٹی ہے، فیڈرل کورٹ ہے، پبلک سروس کمیشن ہے۔ تو اس طرح کے کچھ نئے ادارے بھی جو تھے وہ بنائے گئے۔ اس کے بعد نیو پروونسز بھی بنائے گئے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو سندھ اور اڑیسہ ہیں یہ نئے پروونس بنائے گئے تھے اس کے تحت۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ اس کے کچھ فیچرز تھے 1935 ایکٹ کے۔ یہ لیکچر آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹس کیجیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔